ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چنانچہ سردیوں کے دن تھے، اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے ٹھیک سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء بھی رکھی ہوئی تھی۔ وزیر، مشیر اور امرا وغیرہ سب دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دوسرے افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے آ کر کہا، میرے پاس 2 آشائیں ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی آشاؤں کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق نہیں جان پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران اور کامیاب ہو کر لوٹا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا آشائیں ہیں؟ تو شخص نے 2 آشائیں بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ وہ دونوں آشائیں دیکھنے میں بالکل ایک جیسی، جسمت ایک جیسا، رنگ ایک جیسا، چمک بھی ایک جیسی۔ یہ دونوں آشائیں ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں آشاں تو دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سی دیتی ہیں، لیکن ہے مختلف۔ ان میں سے ایک ہے بہت قیمتی ہیرا اور ایک ہے بس شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں، کوئی آج تک پہچان نہیں سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائیں ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پہچان نہیں سکا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو بطور انعام دینے ہوں گے۔ اس طرح میں کئی ملکوں سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو پہچان نہیں سکتا۔ وزیر اور مشیر بھی بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے، کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب شکست تو مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا، کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہیں اور اس طرح ان کی شناخت ہوتی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر تھوڑی سی ہلچل ہونے لگی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی بھی پہچان نہیں پا رہا۔ ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ تک پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی، ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیجیے جس میں میں بھی ایک بار اپنی ذہنیت کو جان سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر میں کامیاب نہیں بھی ہوا تو ویسے بھی آپ ہار ہی چکے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اس نابینا شخص کو ایک موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئی اور پوچھا گیا، ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس نابینا شخص نے ایک لمحے میں کہہ دیا، یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اس میں سے ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا تھا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ تھا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے، اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکیں وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو مشکل حالات میں ٹھنڈے مزاج اور صبر سے کام لے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریے۔ چلیے اسی کے ساتھ آپ کا بھائی آپ سے ودا لیتا ہے۔ ملیں گے اگلے ایسے ہی مزیدار کہانیوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔